أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم عن عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في كتابه أو قال في صحيفته استغفارا كثيرا رواه الإمام الهمام بن ماجة القزويني في سننه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ معزز دوستو، حافظ عبدالستار صاحب کی والدہ محترمہ کے ایصال ثواب کے لیے ہمارے برادر عزیز مولانا قاری محمد عمیر فاروقی صاحب اور حضرت شاہ صاحب مولانا محمد طاہر شاہ صاحب کی دعوت پرخلوص پر میں آپ کی خدمت میں دو چار باتیں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھو، ایک ہے نیکی کرو بدلہ خود لو، اسے کہتے ہیں ثواب۔ ایک ہے نیکی کرو اور بدلہ دوسرے کو دے دو، اسے کہتے ہیں ایصال ثواب۔ ہم اہل سنت والجماعت ثواب کے بھی قائل ہیں اور ایصال ثواب کے بھی قائل ہیں۔ نیکی کر کے بدلہ خود لیں، اس کو بھی ہم مانتے ہیں۔ نیکی کر کے بدلہ دوسرے مسلمان بھائی کو بھیج دیں، اس کو بھی ہم تسلیم کرتے ہیں۔ ثواب کی باتیں تو آپ سمجھتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں۔ ہمارا عنوان ایصال ثواب ہے۔ میں ایصال ثواب پر آپ کی خدمت میں قرآن کریم سورۃ انفطار کی آیت کا ٹکڑا پڑا ہے، اور سنن ابن ماجہ سے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الآداب سے حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی کردہ ایک روایت کو پڑھا ہے۔ میرے دوستو، میں آپ کی خدمت میں ایصال ثواب کے عنوان پہ بات کر رہا ہوں۔ جب بندہ نیکی کرے بدلہ ملے، یہ تو سمجھ آتا ہے، لیکن جو آدمی نیکی نہ کرے اس کو اس نیکی کا بدلہ ملے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نیکی کرو گے تو بدلہ ملے گا، نہیں کرو گے تو نہیں ملے گا۔ دلیل میں کہتے ہیں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان جو کام کرے گا اللہ عطا فرما دیں گے، نہیں کرے گا تو نہیں دیں گے۔ تو کہتے ہیں دیکھو، اسی وجہ سے ہم ایصال ثواب نہیں مانتے۔ کوئی بندہ نیکی کرے گا تو ملے گا۔ آپ مردے کو نیکی کیسے بھیجتے ہو؟ جو قرآن آپ پڑھ رہے ہو ثواب آپ کو ملے گا، آپ کے مردے کو کیسے ملے گا؟ اس نے تو نہیں پڑھا۔ جو نفلی روزہ آپ رکھ رہے ہو ثواب آپ کو ملے گا، آپ کے مردے کو تو نہیں ملے گا، اس نے تو نہیں رکھا۔ جو آپ صدقہ کر رہے ہو ثواب آپ کو ملے گا، آپ کے مردے کو تو نہیں ملے گا، اس نے تو وہ نفلی صدقہ نہیں کیا۔ یہ سوال ہے۔ ہم کہتے ہیں جیسے قرآن کریم کی یہ آیت ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، نیکی کرو گے بدلہ ملے گا، اس آیت کے ساتھ بہت سی آیات اور بھی ہیں۔ تصویر کا پورا رخ دیکھنا چاہیے، دونوں رخ دیکھنے چاہیے۔ آدھی بات پڑھ کے آدھی بات کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ ہم قرآن کریم کی ایک آیت مزید پیش کرتے ہیں، اگر اس کو ملا لیں تو بات سمجھ آ جائے گی۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ سورت نمبر 160 سورت حشر ہے، اس کی آیت مبارکہ آیت نمبر 10 ہے۔ اللہ رب العزت نے مال فے کی تقسیم کے لیے اس آیت کو اتارا ہے، لیکن مال فے کا مسئلہ بھی سمجھ آیا، ایصال ثواب کا مسئلہ بھی سمجھ آیا ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کچھ صحابہ کرام کے بعد طبقہ ایسا مبارک آئے گا جو یوں کہے گا والذین جاؤوا من بعدہم، صحابہ کرام کے بعد کچھ مسلمانوں کا طبقہ آئے گا، یقولون، وہ یہ دعا کرے گا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ولاخواننا الذین
सबकूना बिल ईमान, اے اللہ نیکی کا بدلہ ہمیں بھی دے، ہماری مغفرت بھی فرما اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بدلہ دے دے جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، ہمارے دل کو ان صحابہ سے کھٹا نہ کر، ہمارے دلوں میں ان صحابہ کی برائی پیدا نہ کر۔ اے اللہ ربنا انک رؤوف الرحیم، آپ جو ہیں مہربان بھی ہیں پچھلی زندگی پر اور رحمت کرتے ہیں مستقبل کی زندگی پر۔ اے اللہ آپ ان کے ساتھ بھی اچھا معاملہ رکھیں، ہمارے ساتھ بھی اچھا معاملہ رکھیں۔ اس آیت کی تفسیر آپ شرح الصدور سے امام ابو بکر ابو عبد الرحمن السیوطی المتوفى 911 ہجری رحمت اللہ علیہ کو اٹھائیے۔ وہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک موقوف حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ مسلمان ایسے ہیں جو قبر میں داخل ہوتے ہیں تو جہنم ان پر واجب ہو چکی ہوتی ہے، کل قیامت میں قبر سے اٹھیں گے تو جنت ان کا مقدر بن چکی ہوگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ مطلب کیا ہے؟ دخول قبر کے وقت جہنمی، خروج عن القبر کے وقت جنتی۔ شرح الصدور میں امام سیوطی اس کی وجہ لکھتے ہیں، فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا جب یہ قبر میں جا رہے تھے ان کے پاس نیکیوں کی تعداد اور مقدار کم تھی، جب یہ چلے گئے ان کی اولاد نے، ان کے شاگردوں نے، ان کے عزیز و اقارب نے یا ان کے احبا اور دوستوں نے ایصال ثواب کیا، ان کو نیکیاں کر کر کے بھیجی، اچھائیاں کر کر کے بھیجی، صدقات جاریہ ان کے لیے جاری فرمائے، ان کی اپنی نیکیاں بھی اللہ نے شمار کر دی اور پچھلی جو نیکیاں آئیں سبقونا بالایمان کی تحت وہ نیکیاں بھی ان کی نیکی کے پلڑے میں ڈال دیں تو اللہ رب العزت نے دونوں نیکیوں کو تولا تو اب یہ جنت کے مستحق بن چکے تھے۔ دخول قبر کے وقت اگرچہ جنتی نہیں تھے، اپنی نیکیاں اور ایصال ثواب کی نیکیاں ملا کے یہ بندہ جنت کا مستحق بن چکا ہے۔ ہم کہتے ہیں سنو، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، صرف قرآن کی آیت یہ نہیں ہے بلکہ سبقونا بالایمان یہ ایصال ثواب کی دلیل ہے۔ میں اس سے بڑھ کے آپ کی خدمت میں ایصال ثواب پر مزید دلیل قرآن کریم کی عرض کرنے لگا ہوں۔ وہ آیت مبارکہ جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اللہ رب العزت سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اللہ وہ ہے جو کریم ہے۔ میرے دوستو ما غرک برب، اتنے تک بات ختم ہو گئی تھی، ربک الکریم کہہ کے اللہ نے ایصال ثواب کی وجہ بتائی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ روح المعانی اٹھائیے، 15ویں جلد اٹھائیے، مفتی بغداد امام محمود آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ روح المعانی فی تفسیر آیات القرآنی والسبع المثانی، اس تفسیر کے اندر یہ احناف کی عربی زبان میں سب سے بڑی تفسیر ہے، 30 جلدوں میں۔ اس کی 15ویں جلد میں لکھتے ہیں، فرمایا یہ کرامن کاتبین جو ہیں موت کے بعد ان کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے، بندہ مر گیا ان کی ڈیوٹی رک گئی، یہ اللہ رب العزت کو عرض کرتے ہیں میرے اللہ آپ نے ہمارے ذمے اس بندے کے اعمال لکھنا لگایا تھا، ہم نے نیکیاں لکھی، ہم نے گناہ لکھے، آج یہ دنیا سے چلا گیا، اب تو ہمیں آسمانوں پہ بھیجے گا یا ہمارے ذمے کیا ڈیوٹی ہوگی؟ اللہ فرمائیں گے تم دونوں، آپ کے ساتھ مزید آپ کے اوپر مزید ڈیوٹی ڈال رہا ہوں، تم دونوں اس مسلمان کی قبر پہ جاؤ اور اس مسلمان کی قبر پہ اس کے لیے ایصال ثواب کرو۔ امام آلوسی لکھتے ہیں فیقومانی ویکبرانی ویسبحانی ویحللانی ویکتب لہ حسنا، فرمایا وہ دونوں فرشتے وہ ان کان مؤمنا، اگر بندہ مؤمن ہے وہ دونوں فرشتے اس کی قبر پہ ٹھہر کے اللہ اکبر پڑھتے ہیں، سبحان اللہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا بربک الکریم، اللہ رب
کریم ہے۔ میرے دوستو کریم کسے کہتے ہیں؟ ایک کرم ہوتا ہے، ایک اجر ہوتا ہے۔ اگر آپ کرم اور اجر میں فرق سمجھ جائیں، ایصال ثواب کا مسئلہ سمجھ جائیں گے۔ اجر کا مطلب کیا ہے، کرم کا مطلب کیا ہے؟ ایک مزدور ہے، اس نے 8 گھنٹے ڈیوٹی کی ہے، جو اس کی تنخواہ ہے اسے اجر کہتے ہیں۔ اس تنخواہ سے بڑھ کے جو اس کو مالک دے دے اسے کرم کہتے ہیں۔ کرم کا مطلب حق نہیں بنتا، باوجود حق نہ بننے کے اس کو دے دیا۔ مزدور کے پیسے 500 روپے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کا اجر ہے، لیکن مالک نے اپنی سخاوت کی بدولت اس کو 500 کے بجائے 800 دے دیے، 500 کے بجائے 1000 دے دیے۔ جو مالک نے زیادہ دیے یہ اجر نہیں ہے، تنخواہ نہیں ہے، یہ کرم ہے، مہربانی ہے۔ پتہ چلا جو چیز نیکی، جو چیز کا اجر مستحق نہ ہو، اجیر مستحق نہ ہو، اسے دے دیں، اسے کرم کہتے ہیں۔ اب سنیں، میں اس کرم پہ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ کرم کا مطلب جو اس کا بدلہ بنتا نہیں ہے۔ توجہ رکھنا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو اللہ سے کیوں دھوکے میں آ گیا؟ اللہ صرف تجھے اجر دینے والا نہیں، اللہ تو کرم دینے والا ہے۔ کرم کا مطلب اور چھوڑے، میں یہی مطلب بتانے لگا ہوں۔ کرم کے مطلب اور بہت ہوں گے، لیکن میں اس ایصال ثواب پہ بات کر رہا ہوں۔ یہاں کرم کا مطلب ہم نے نیکی کی، اس کو بھیج دیا، نفلی صدقہ پڑھا، اپنے وفات شدہ آدمی کو بھیج دیے، ہم نے اس طرح کچھ اس کے لیے ایصال ثواب کیا، اس کو بھیج دیا۔ اب حق تو یہ تھا جو مردوں نے خود نیکی کی ہے اس کا بدلہ ملتا، کیوں؟ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، یہ قرآنی اصول ٹھہرا ہے۔ لیکن اب یہ بندہ اس اجر کا مستحق بھی ہے جو اس نے خود کیے، اس اجر کا مستحق بھی بن رہا ہے جو اس کے بھائی نے کیے، اس کی بہن نے کیے، اس کی بیوی نے کیے، اس کے خاوند نے کیے، اس کے شاگرد نے کیے، دوست اور قریبی نے کیے، حتیٰ کہ اس کے کرامن کاتبین فرشتوں نے کیے۔ یہ ان تمام حسنات کا، ان تمام نیکیوں کا، ان تمام اجور کا یہ بندہ مستحق بنا ہے۔ اللہ یہ نیکی تو اس نے نہیں کی تھی، یہ مستحق کیوں بنا؟ یہ اس نے اچھائی تو خود نہیں کی تھی، یہ مستحق کیوں بنا؟ فرمایا بربک الکریم، اللہ صرف رب نہیں ہے، اللہ رب کریم ہے۔ کریم کا معنی جو اس کی نیکی تھی اس کا اجر بھی دیں گے، جو دوسرے کر کے بھیجیں گے اس کا اجر بھی دیں گے۔ بربک الکریم، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اللہ سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ وہ اللہ رب کریم ہے۔ میں نے کہا سنو، ایصال ثواب کا انکار کرنے والوں، قرآن کریم کی یہ آیت بھی ہے۔ میں ایک آیت مزید بڑھ کے پیش کر رہا ہوں، سورۃ فتح آیت نمبر 2، لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اللہ کے قرآن نے اللہ کے نبی، اپنے نبی کو یہ خوشخبری کا مجدہ سنایا ہے۔ فرمایا پیغمبر آپ کے گناہ نہیں ہیں، خطائیں نہیں ہیں، نافرمانیاں نہیں ہیں، غلطیاں نہیں ہیں، لیکن جسے عام ذہن غلطی سمجھتا ہے اگر ہوتی بھی تو اگلے بھی معاف ہیں، پچھلے بھی معاف ہیں۔ لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تمام معاف ہیں۔ جب رسول اللہ کے غلطیاں تھی نہیں، اگر ہوتی تو معاف ہیں، گناہ تھے نہیں، اگر ہوتے تو معاف ہیں۔ جب یہ صاف کلین چٹ مل گئی ہے تو اللہ کے رسول نے اپنی مغفرت کی دعائیں کیوں مانگی؟ اللہم اغفر لی ذنوبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ دعائیں احادیث پاک میں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنی مغفرت ذنوب کی دعائیں کیوں مانگی؟ گناہ تو معاف ہیں، گناہ تو ہے نہیں، کیونکہ نبی وہ ہوتا ہے جسے اللہ کا قرآن یوں کہتا ہے وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، پارہ نمبر 13 سورت نمبر 12 سورت یوسف۔ اللہ فرماتے ہیں نبی وہ ہے جسے میں
गुनाहों से बचा देता हूं। लिनसरिफा हम बचाते हैं, अनहु सुअ वल फहशा, वो बुरी बात हो या वो गुनाह हो, अल्लाह बचाते हैं। मेरा सवाल यह है, नबी गुनाहों से बच गया, नबी गुनाहों से मासूम बना, नबी गलतियों से बच गया, गुनाह नहीं है, अगर होते भी तो माफ है, उसके बावजूद अल्लाह के रसूल अपनी दुआएं क्यों मांगते हैं? इसकी जवाब भी हमारे हजरात ने दिया है। फरमाया नबी के गुनाह नहीं, फिर भी दुआ मांगी, उसकी वजह रफ़े दराजात है, उसकी वजह उलूवे दराजात की तलब है। रफ़े दराजात किसे कहते हैं? उलूवे दराजात किसे कहते हैं? रफ़े दर्जे का माना बंदे की नेकी बढ़ जाए, उलूवे दर्जे का माना ऊपर का दर्जा मिल जाए। फरमाया ऊपर के दराजात मांगने के लिए, मजीद बरतरक्की के लिए, ईमान की बुलंदी के लिए हुजूर अल्लाह से मांगते थे। तो पता चला जब बंदा नेकी करेगा तो उसके अजर भी मिलेंगे। माफी है फिर भी मिल रहा है, हालांकि माफ हो चुका है, मुजस्सन आ गया है, खुशखबरी आ गई है, उसके बावजूद भी रसूलुल्लाह को अजूर मिल रहे हैं। इसे ईसाल सवाब की दलीलें कहते हैं। कुरान में सिर्फ वलैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ नहीं, कुरान करीम की ये आयत भी मौजूद है। मैं अहदीस पाक पे आता हूं। इन आयात के बाद अहदीस पाक उम्मत इस्लामिया का, मुसलमानों का हदीस पाक का जखीरा, ये दलील की दुनिया में दूसरे नंबर पर मौजूद है कुरान करीम के बाद। क्योंकि आयात कुरानिया मेरे अल्लाह ने समझाई, मेरे अल्लाह ने उतारी हैं, मेरे नबी ने समझाई हैं। खुद कुरान करीम कहता है व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। ए पैगंबर अलैहिस्सलाम, आयात मैंने उतारी, समझाना तूने है, मसला मैंने बताया, समझाना तूने है, आयत मैंने उतारी, समझाना तूने है। लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, इनको क्या बताना है कि इनके लिए क्या उतरा है। अल्लाह अकबर, तफहीम का अंदाज देखें, उर्दू जुबान का दामन बंद हो जाता है। या अरबी का लफ्ज मा नुज़्ज़िला इलैहिम की हम ज़मीर का मर्जे अन्नास मौजूद है। मैं चाहूंगा कि अवामी लहजे में बात करूं, अल्लाह मुझे समझाने की तौफीक दे। मेरे दोस्तों, इस आयत में डूब के समझो तो मतलब यूं समझ आता है, बच्चा छोटा है, अक्लमंद नहीं है, बच्चा छोटा है, उसको अपने अच्छे बुरी की तमीज नहीं है, बच्चा अभी ना बलद है, पता नहीं है। अब उसका दादा उसके लिए कपड़े लाया, उसकी दादी उसके लिए सूट लाई, सर्दी का मौसम है, ठिठुरती रातें हैं, यखबस्ता दिन है। अब क्या होगा? हम अपने बच्चे के लिए जर्सी ले जाएं, स्वेटर ले जाएं, गर्म कपड़े ले जाएं, लेकिन बच्चा चाहता है मुझे बांधा ना जाए, जर्सी उतारो, मोटे कपड़े न पहनाए जाए, पतले पहनाओ, या मेरी कमीज को उतार दो। अब क्या होगा? अब दादा अपने बेटे यानी बच्चे के बाप को कहेगा, ए वालिद, मैंने ये चीजें तो तुझे दी हैं, तू मेरा बेटा है, लेकिन तेरा बच्चा समझदार नहीं है, तू अपने बच्चे को समझा, बता बेटा ये दादा तेरे फायदे के लिए चीजें लाया है, ये दादा तेरे काम के लिए चीजें लाया है, तेरी अच्छाई के लिए लाया है, तू नहीं पहनेगा बुखार में मुब्तला होगा, जातुल जंब जिसे टाइफाइड कहते हैं इसमें आप पल जाएगा, तेरी पसलियों में दर्द होगा, सर्दी से तकलीफ होगी, बेटा ये चीजें तू पहन ले, तेरे लिए फायदा है। क्यों? ये तेरे लिए खरीदी गई हैं, खरीदी तो बच्चे के लिए गई, लेकिन बच्चे को फायदा पता नहीं है। समझाएंगे वालिदैन, बिला तशबीह मिसाल समझो। अल्लाह ने आयत उतारी हमारे लिए, हुक्म उतारा उम्मत के लिए, आयत उतारी अवाम के लिए, लेकिन अवाम को कल अनआम है, पता नहीं है इसमें हमारे लिए क्या फायदा, हमारे लिए क्या अच्छाई, हमारे लिए क्या दलाइल फजाइल मसाइल इसमें मौजूद हैं, किस तरह हमने चल के जन्नत लेनी है, हमने बच के जहन्नम से हटना है, पता नहीं है। वो समझाने वाली एक जात है जिसका नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اللہ کی طرف سے نمائندہ ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں تمہاری کمروں سے پکڑ کے تمہیں جہنم سے کھینچ رہا ہوں۔ اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کے میں نے یہ تشریح کی ہے تو اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، جو ہم نے آپ کو قرآن دیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، یہ آپ سمجھائیں گے مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کہ ان لوگوں کے لیے کیا فائدے میں اتارا گیا ہے، ان لوگوں کے فائدے کے لیے اتارا کیا گیا ہے، یہ آپ نے سمجھانا ہے۔ تو حضور پاک نے ہمیں سمجھایا ہے، اس کا نام احادیث پاک ہے۔ ان احادیث میں ہمارے لیے دلائل موجود ہیں۔ نعرہ تکبیر، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ نعرہ میری بیان میں نہ لگایا کریں، دلائل سمجھ کے سنا کریں، سبق سمجھ کے سمجھا کریں۔ ایک بندے نے مجھے کہنے لگا جی نعرہ نہ لسو تو مزہ کیوں آسی؟ میں کہ جی شب جمعہ تو بیان تے نعرہ لگے، کہ جی نہیں، میں کہ میری بیان کو بھی آپ دلائل سمجھ کے سنیں، ٹھیک ہے؟ میں نے دلیل دینی ہے، میں خطیب نہیں ہوں، میں نعروں پہ خوش نہیں ہوتا، میں سناٹے پہ خوش ہوتا ہوں۔ توجہ، بالکل ٹائم کم ہے اور میرے پاس بہت مختصر وقت ہے، میں نے احادیث سمجھانی ہے۔ توجہ، سنن الکبریٰ بیہقی کے اندر حضرت انس بن مالک، حضرت ابی ہریرہ، حضرت ابو سعید خدری، جن کا نام مالک بن سنان بن وہب رضی اللہ عنہم ہے، ان سے مروی ایک روایت کا حصہ پڑھ رہا ہوں۔ سنن کبریٰ بیہقی کے اندر یہ روایت حدیث موجود ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے جو چیز بیان فرمائی ہے ذرا سنیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص، فرمایا جو آدمی فوت ہو کے قبر میں چلا جاتا ہے اس بندے کی مثال ایسی ہے جو بندہ ڈوب رہا ہو اور پکار رہا ہو، چیخ رہا ہو، چلا رہا ہو، اوے مجھے بچاؤ، اوے مجھے بچاؤ، میری مدد کو آؤ، اللہ کے لیے کوئی سر دے، کغریق المتغوص، اس طرح میت چیخ رہا ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے، کس طرف دیکھتا ہے؟ فرمایا وَيَنْتَظِرُ دَعْوَةً تَلْحَقُهُ مِنْ أَبٍ او امن او اخن او صدیقن، وہ دیکھتا ہے اپنے والد کی طرف، اپنی والدہ کی طرف، اپنے بھائی کی طرف، اپنے دوستوں کی طرف، وہ دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ ان یرسلوا الیہ من تلاوت القرآن، وہ اسے کچھ پڑھ کے بھیجیں، وہ اسے کوئی چیز اصال ثواب کریں۔ جب وہ پڑھتے ہیں فیضا لحقتہ کانت احب الی من الدنیا وما فیہا، جو اسے پڑھ کے بھیجا جاتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ اس میت کے لیے وہ ایصال ثواب دنیا اور دنیا میں جتنی دولتیں ہیں ان سے بڑھ کے اس میت کو محبوب ہو جاتی ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَدْخُلَ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُبُورِ مِنْ دُعَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ أَمْثَالَ الْجِبَالِ وَإِنَّ هَدْيَةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الْإِسْتِغْفَارِ لَهُمْ، فرمایا لوگو جب تم تھوڑی سی چیز پڑھتے ہو اللہ اس کو پہاڑوں کے برابر بنا کر، اللہ اس کو بڑے درجے دے کر، اللہ اس کو بڑا معاملہ دے کر اس میت کو یہ استغفار پہنچا دیتے ہیں۔ روایت کی سند پہ کلام اپنی جگہ، لیکن اس سے فضائل کی دنیا میں ضرور مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا اس بات سے ہمیں بخوبی سمجھ آ جاتا ہے کہ ایصال ثواب کس حد تک مومن کو پہنچتا ہے، ایصال ثواب کس حد تک پہنچتا ہے۔ میرے دوستو، حدیث پاک سنن نبی داود کی موجود ہے۔ امام سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، فرمایا جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کی اولاد نیک ہو یا یہ اچھی جگہ کوئی صدقہ کر کے آیا ہو، یہ اولاد اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے، اللہ اس کے لیے بھی ایصال ثواب فرماتے ہیں۔ کوئی نیکی کا کام کر کے جاؤ، صدقات جاریہ، ایک ہوتا ہے صدقہ، ایک ہوتا ہے صدقہ جاریہ، بڑا فرق ہے۔ صدقہ نیکی، صدقہ جاریہ جو جاری رہنے والی ہو، اور صدقات جاریہ بھی نیت پہ منحصر ہے۔ سنن کبریٰ بیہقی کے حاشیے پر یہ روایت کا واقعہ موجود ہے، میں مختصر عرض کرتا ہوں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہے، ایک صحابی آئے ہیں، کہا یا رسول اللہ فلاں جگہ سے میں آیا ہوں، ادھر میں نے دیکھا، میں نے قلعہ زمین میں ٹھونک اور گاڑ دیا تاکہ کوئی مسافر آئے گا اپنے جانور کو باندھے گا، اللہ کے رسول مجھے ثواب ملا ہوگا؟ فرمایا جی ہاں،
کچھ ٹائم گزرا، ابھی وہ موصوف بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اور بندہ آیا اور وہی قلعہ جو یہ گاڑ کے زمین میں آئے تھے وہ اکھیڑ کے اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے حضور کے پاس آئے۔ ان دونوں کو نہیں پتا یہ کیا ہے۔ اس نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ، ابھی میں ایک جگہ سے گزرا، میں نے ایک جگہ قلعہ گاڑا ہوا دیکھا، مجھے خیال آیا کہ کہیں کوئی بندہ آئے گا، اس کو ٹھوکر لگے گی، اس کو تکلیف ہوگی، اس کو ٹھڈا لگے گا، تو میں نے زمین سے اکھیڑ لیا، میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، کیا مجھے اس پہ اجر ملے گا؟ فرمایا جی ہاں تجھے بھی ملے گا۔ مسلمانوں، ایک قلعہ گاڑ رہا ہے اسے اجر مل رہا ہے، ایک اکھیڑ رہا ہے اسے اجر مل رہا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اس کی نیت کا دار و مدار ہے یہ نیکی کس طرز پہ کر رہا ہے۔ یہ نیکی، ایک عورت اللہ کے رسول پہ، یہ کتاب القضاء صحیح بخاری جلد 2، ایک عورت آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہا یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور میری والدہ کے اوپر قرضہ تھا، میں کیا کروں؟ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور اس کے اوپر حج فرض تھا، میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جواب نہیں دیا، قیاس شرعی کی دلیل سمجھائی ہے۔ جیسے چار پائی کے چار پائے ہوتے ہیں، شریعت کے چار ستون ہیں دلیل کی دنیا میں، قرآن اللہ کی بات، سنت رسول اللہ کی بات، اجماع صحابہ اور مجتہدین کی بات، قیاس جو ان تینوں میں دلیل نہ ہو ان کے اصول پہ نکالو، اسے قیاس کہتے ہیں۔ اس بنیاد پہ ہم کہتے ہیں دین اسلام کی چار اساس قرآن، سنت، اجماع، قیاس۔ اللہ کے رسول نے قیاس کی دلیل دیتے ہوئے فرمایا بیٹی ارائیتی لو کان علی امی دین اکنت قاضیہ، کیا تیری ماں نے کسی کا قرضہ دینا ہوتا تو اس قرضے کو چکانے کے لیے جانشین بنتی؟ کہا جی بالکل۔ فرمایا وَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ، اور مسلم کے لفظ وَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْلَىٰ، فرمایا اللہ کا قرضہ اس سے بہت بڑا ہے، جا تو اس کی طرف سے حج کر لے۔ یہ ممثل لہو اور تمثیل کے اصول جو قیاس پہ پڑھائے جاتے ہیں وہ بھی نکلتے ہیں، یہ مولویوں کی بات ہے، یہ آپ کی نہیں ہے، لیکن جو آپ کے لیے سمجھانا چاہ رہا ہوں، تو پتہ چلا ماں کے لیے یہ بات میں فریضہ انجام دے رہی ہے تو اس کی گردن چھوٹ گئی نا، اس کا سر چھوٹ گیا نا، اس کے معاملات ٹھیک ہو گئے۔ یہ ایصال ثواب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور میں آخر میں ایک سوال حل کروں۔ مجھے ایک بندہ ملا، مجھے کہنے لگا مولانا آپ کہتے ہیں اللہ پاک عادل ہیں، انصاف والے ہیں۔ میں نے کہا جی بالکل۔ کہنے لگا جی مجھے ایک بات پہ اشکال ہے۔ میں نے کہا اشکال اور سوال کرنا تیری ذمہ داری، جواب دینا ہماری ذمہ داری، پوچھیے آپ کا کیا سوال ہے۔ کہنے لگا ایک کافر اور ایک مسلمان، دونوں کی عمریں 100 سال تھیں، دونوں فوت ہو گئے، اب بتائیں کیا بنے گا؟ آپ کا قرآن کہتا ہے کافر ہمیشہ کے لیے جہنمی، مسلمان ہمیشہ کے لیے جنتی، ایسی بات ہے؟ میں نے کہا جی بالکل۔ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی؟ جس نے 100 سال نیکی کی تھی اس کو 100 سال جنت ملتی، جس نے 100 سال گناہ کیے ہیں، کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، اسے 100 سال جہنم ملتی۔ یہ کیا مطلب ہے؟ جتنے گناہ کیے اتنے ہی اس کفر کا عذاب ہوتا۔ اس بندے نے تو 100 سال نیکی کی، ہمیشہ کے لیے جنتی کیوں بن گیا؟ اس نے 100 سال کفر کیا، ہمیشہ کے لیے جہنمی کیوں بن گیا؟ وجہ؟ میں نے کہا بیٹا آپ سمجھے نہیں ہیں، تھوڑی سی بات سمجھ جائے نا تو بندہ اہل حق سے پوچھ لے، دلیل کی دنیا میں تو سمجھانا بہت آسان ہے۔ میں عوامی لہجے میں آپ کی خدمت میں اتر کے بات کر رہا ہوں۔ حضرت مولانا محمود صاحب تشریف فرمائے، انہیں معلوم ہے یہ کتنی مشکل باتیں جو عوامی لہجے میں اتارنی کیسے پڑتی ہیں، بس یہ صرف آپ حضرات کی برکت ہے۔ میں عوامی لہجے میں اس کا جواب عرض کرتا ہوں۔ میں نے کہا صحیح بخاری کی پہلی روایت ہے انما الاعمال بالنیات، اس حدیث کے عموم سے ایک بات سمجھ آتی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا عمل کا دار و مدار نیتوں پر منحصر ہے۔ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا اس بندے کی نیت مسلمان کی مرتے وقت کیا تھی اور کافر کی نیت مرتے وقت کیا تھی؟ ارادوں کو بڑا دخل ہے۔ کہتے ہیں جی مسلمان کی نیت اور کافر کی نیت کا مطلب، میں نے کہا میں سمجھاتا ہوں۔ مسلمان فوت ہونے لگا تو اس کی نیت یہ تھی اللہ مجھے 1000 سال بھی زندگی دے دینا تو میں تیرے دین پر رہوں گا۔ اور جو کافر مرا اس کی نیت بھی یہ تھی کہ میرے پاس دلائل موجود ہیں کفر کے، ٹھیک ہے، تو جو کچھ بھی ہو جاتا میں کافر رہتا، 1000 سال بھی زندگی ہو جاتی، تو اس کا مطلب اس کی نیت ہمیشہ کافر رہنے کی تھی، اس کی نیت ہمیشہ مومن رہنے کی تھی، اسے جہنم ہمیشہ کی مل گئی، اسے جنت ہمیشہ کی مل گئی۔ اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جمال الوجود
وتصفو الحياة